الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب نے کیا خوب لکھا ہے، جو چیزیں خود بخود نہ شد ہے آہین خود بخود نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مالائے روح نہ غلام شمس تبریز نہ شد۔ یہاں کوئی چیز بھی خود بخود نہیں ہے، پیچھے اللہ ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ ہے۔ اب دیکھیں، آپ ساری کاپی کو زیرو سے بھر دیں۔ آپ نے پوری کاپی کو 0 جب لکھ دیا تو اس کا مطلب آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا، لیکن جب پہلی 0 کے ساتھ آپ 1 لگا دیتے ہیں تو اب کتنا لکھ دیا ہے؟ 0 اب پہلے سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ اس ساری کائنات کے پیچھے میرے اللہ کا احد ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر کو ہٹا لے تو ساری کائنات 0 ہے، وہ ہے تو یہ ہے، اللہ ہے تو زمین ہے، اللہ ہے تو آسمان آسمان ہے، اللہ ہے تو چندہ چندہ ہے، تارے تارے ہیں، اللہ ہے تو سورج سورج ہے، اس کی آگ آگ ہے، میرا اللہ ہے تو برستا پانی ہے، رم جھم برساتا ہے، میرا اللہ ہے تو یہ مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، مورتیں ہیں، میرا اللہ ہے تو آواز ہے، روز ہے، ساز ہے، رنگ ہے، راگ ہے، پھول ہیں، کلیاں ہیں، مہک ہے۔ یہ کائنات کے سارے رنگ، یہ کائنات صرف میرے اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ آپ ایک تتلی کو پکڑ کر دیکھیں اور اس کے اوپر پرنٹ کو دیکھنا شروع کر دیں۔ ایک تتلی کے پر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے رنگت کو بکھیر کر رکھ دیا ہے، اس کا ایک ایک رنگ آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتائے گا۔ کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ مولانا روح وہ بہت بڑی علامت ہے۔ فلسفی تکبر سے بھرے ہوئے فلسفے کے منطق تکبری ہوتی ہے۔ کتابوں کا ڈھیر سامنے، تمام پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اور طلباء موجود ہیں۔ مسجد میں حوض کے کنارے شمس تبریز مسجد میں داخل ہوئے۔ دیہاتی لباس میں وہ مولانا روم سے پوچھنے لگے کہ کم چیز جو میں نے آپ کو شروع میں ربائی سنائی اس میں موجود ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم دا غلام شمس تبریز نہ شد۔ کوئی چیز خود بخود نہیں ہے، انسان بھی انسان سیکھنے سے بنتا ہے، ورنہ ایک بولنے والا جانور ہے، ایک خاموش جانور ہے، ایک چیرنے پھاڑنے والا جانور ہے، ایک بولنے والا جانور ہے۔ دونوں جانور مولانا تبریز پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کتابوں کا بہت بڑا بخیر لگا ہوا تھا، یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے دیکھا کہ یہ تو ایک دیہاتی ہے، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا کہ از کے تو نمی دانی، ارے بابا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جا اپنا کام کر، ان پڑھ آدمی کہاں سے آ گیا ہے، تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ مولانا شمس تبریز آگے بڑھے اور کتابوں کو ایک دھکا لگا دیا، ساری کتابوں کو حوض میں ڈال دیا۔ مولانا روم کو نہایت رنج ہوا اس بات سے اور کہنے لگے کہ میاں درویش، تو نے ایسی چیزیں ضائع کر دی ہیں جو اب کسی طرح نہیں مل سکتی ہیں۔ ان کتابوں میں ایسے نقطے تھے جن کا نعم البدل نہیں مل سکتا ہے۔ تم نے میری ساری محنت ضائع کر دی ہے، کیونکہ وہ ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں تھی، کیونکہ اس دور میں پریس وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا۔ تو مولانا روم کہنے لگے کہ تم نے میری ساری محنت ضائع کر دی ہے، تمہیں کیا پتا ان چیزوں کی اہمیت کا، تم نے تو میرا سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ ظالم، تو کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ کون ہے تو؟ کیا بلا ہے؟ وہ مسکرائے اور حوض میں چھلانگ لگا دی اور ایک کتاب خشک نکال کر باہر رکھ دی، اور کتاب خشک ایسے جسے پانی کو چھوا تک نہیں۔ کتابوں کے پنوں پر مٹی ایسے اڑ رہی ہے، مولانا روم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور حیرانگی سے پوچھتے ہیں یہ چیز یہ کیا ہے؟ فرمایا ای آز تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تو غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولانا صاحب یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ پھر فلسفہ بھی بھول گیا، وہ منطق بھی بھول گئی، پھر سب کچھ بھول گئے اور اللہ ہی کے ہو گئے۔ پھر آج تک مولانا روم ہی گونج رہے ہیں۔ کتنے فلسفی آئے مر گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے، مولانا روم کی قبر پر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا محبت ڈالی ہے اس بندے کی، ہم مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ واحد دربار ایسا ہوتا ہے جہاں پر ٹکٹ لگا ہوا ہے۔ غیر مسلموں نے ایک نظام بنایا ہے کہ چلو پیسہ تو بنے،
بہت زیادہ رش اور میلہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کو پہچان کر زندگی گزارنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ہم غلط راہوں پر چل نکلے ہیں کہ مال بناؤ، اپنے بچوں کے لیے جائیداد خریدو، اس بنانے میں شریعت ٹوٹے، حکم ٹوٹے، اللہ ناراض ہو، اللہ کا نبی ناراض ہو۔ یہ نہ عورتوں کا مسئلہ ہے نہ مردوں کا، بس مسئلہ ہے کہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ وہ کام کیا ہے؟ ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، ہماری خواہشات پوری ہو، ہماری ہر چاہت پوری ہو۔ پیارے دوستو، یہ کوئی جینا نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہی ہماری زندگی کی صحیح منزل ہے۔ وقت تیزی سے اپنی منزلیں طے کر رہا ہے اور اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے۔ ہر شے کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس تیز رفتار زندگی میں انسان معاش حاصل کرنے اور اپنے گمان کے مطابق خوب سے خوب تر زندگی گزارنے میں لگا ہوا ہے۔ گویا کہ اس دار فانی میں وہ اس قدر مست ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا امتیاز کیے بغیر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ آج انسان کی مثال ایک ایسی مشین کی طرح ہے جس نے اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کر دیا ہے، جبکہ ہم انسانوں کو جس نے تخلیق بخشی تو اس لیے نہیں کہ کھائیں پیئیں، اپنی شہوت کی تخلیق کریں اور پھر مر جائیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہم انسانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں اور پھر ہمارے اور جانوروں میں کوئی امتیازی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس لیے ہمیں تخلیق کا مقصد یعنی اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا معلوم ہونا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے کہا میری معرفت حاصل کی جائے تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ انسان اس عالم کے اس ادنا ذرے سے لے کر شجر و حجر اور پہاڑوں کو دیکھے تو تمام تر اشیاء اس پر شاہد ہیں کہ تمام عالم کا رب ایک ہے۔ ایک ادنا سی شے ایک جگہ سے دوسری جگہ بذات خود منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کوئی ظالم کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ بذات خود قائم ہے اور اس کا کوئی خالق و مالک نہیں، یہ محض حماقت ہے۔ این چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، این آہین خنزر توزی نہ شد، یعنی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی اور نہ کوئی لوہا خود بخود تیز خنزر بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ الگ سی بات ہے کہ انسان اپنی کم ذہنی اور ناقص عقل رکھنے کی بنیاد پر اس حقیقت سے نا آشنا رہے، کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں سوچنے اور اس میں سمجھنے کی صلاحیت معدوم و مقدم ہوتی ہے، لیکن جب ماں اپنا دودھ پلاتی ہے تو بچہ دودھ پینے لگتا ہے۔ اس نا سمجھی کی عمر میں یہ سیکھیاں اس کے اندر کیسے آیا؟ ہم اپنے وجود کو دیکھیں تو دو چیزوں سے بنا ہے، ایک کو جسم اور دوسرے کو روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہر شخص بلا موم اس کا قائل ہے کہ کوئی شخص اگر باقی ہے تو اس کو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس میں روح موجود ہے۔ جس دن روح اس شخص سے فرار ہو گئی اسی روز لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، حالانکہ کسی نے ان کی روح کو دیکھا تک نہیں۔ تو بھی کس قدر اعتماد اور یقین ہے کہ ادنا سے عالم کا قیام روح پر حقوق ہے۔ جب یہ چھوٹا سا عالم اپنے وجود میں روح کا محتاج ہے تو تمام کائنات کی قیام کا تصور بذات خود ہونا یا کرنا حماقت اور صرف حماقت ہے، کیونکہ عالم کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔